رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر القادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن MD1 ساؤنڈ کے خصوصی تعاون سے، اور یقیناً کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ 19 رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام کو ہے اور 20 رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے آغاز پر ہے۔ آج ہم کچھ باتیں کریں گے علماء سے جو عظمت والدین ہے اس کے طریقہ کار سے، اور عظمت والدین کا کیا مقام ہے اس بارے میں بات کریں گے، اور عظمت صحابہ کے بارے میں۔ ناظرین، میں بڑھتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں زینت القراء جناب بھائی محمد عثمان عطاری صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عقیل صاحب، آپ بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا قاری نصیر الدین صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب حاجی محمد حسین قادری چیمہ صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا، ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے ہوتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ آیات بینات سے ہی کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب بھائی محمد عثمان عطاری صاحب سے، وہ آیات بینات سے ہمارے قلب و اذہان کو منور و معطر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ يدخلون في دين الله أفواجا۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إنه كان توابا۔
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی. یہ تھے جناب قاری محمد عثمان عطاری صاحب. ناظرین، میں بڑھتا ہوں ثنا خان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب. وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. مگر میرے محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. ابو ایوب دے وانگو میری کلی وی سج ویسی. ابو ایوب دے وانگو میری کلی وی سج ویسی. جیو شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جگر آوے. جیو شاہ سارے رسولاں دا جیو شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جگر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی سکھ سانو او
مکھ شالا نظر آوے کیا حسنین نے یارو ہنج رکھنا میں سر سجدے کیا حسنین نے یارو ہنج رکھنا میں سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او خود چاون لی سر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا نظر آوے مرن تو بعد اے حاکم یہی دل دی تمنا مرن تو بعد حاکم یہی دل دی تمنا جدے لئی مر کے آیا ہاں جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا نظر آوے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلدستہ پیش کر رہے تھے، یہ تھے ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں گلدستہ پیش کیا۔ ناظرین میں یہاں پر لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین میں بڑھتا ہوں علامہ صاحب کی جانب اور یہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب عظمت والدین کے حوالے سے کچھ پھول ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء وخاتم المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے موقع عطا فرمایا۔ جو آپ نے سوال پوچھا یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ والدین کی عظمت کے حوالے سے ہماری جو قرآن رہنمائی کرتا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک قرآن پاک نے کتنے خوبصورت جملوں میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، فائنلی بات یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔
یہاں تک فرمایا اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، دونوں یا ایک، تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے؟ تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اس وقت اخلاق کیسے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ معاشرے میں تم بہت خوبصورت اخلاق والے نظر آؤ اور والدین کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہ ہو. فرمایا نہیں، بڑھاپے میں جب پہنچائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں تک فرمایا جب بھی بات کرنی ہے تو نرم بات کرنی ہے، محبت بھری بات کرنی ہے، اور کردار بھی اچھا رکھنا ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہونی. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے پروں کو رحمت کے طریقے پہ بچھا دو. ان کے لیے ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھو. اور پھر صرف عمل سے نہیں، دعائیں دیا کرو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مالک ان پر یوں رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا. اگر والدین ہمارے بچپن پہ ہم پہ رحم نہ کرتے تو ہماری کیا حالت تھی؟ ایک لمحہ کے لیے ہم تصور کریں تو سمجھ آ سک جاتا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے. تو یہ کس نے بنایا؟ یہ والدین نے بنایا ہے. ساری کائنات کو آپ دیکھیں، ہر کوئی آپ سے یہ چاہے گا کہ وہ آپ سے بڑھے آگے، لیکن کائنات میں صرف والدین وہ عظیم ہستی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے آگے بڑھے. اور کوئی نہیں. والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر دکھ ملے ہمارا بیٹا سکھوں میں رہے. اگر ہم نے غربت کی زندگی گزاری، یہ عزت کی زندگی گزاریں، دولت کی زندگی گزاریں. یہ والدین کا رویہ ہے. اور ہم اولادوں کا کیا رویہ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور خاتم المرسلین کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو اپنانا ہوگا. حضور نے کتنے خوبصورت لفظ بولے. امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فلہ الجنہ. میرے حضور فرماتے ہیں، فرمایا جو والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی مٹی کو تک لے، فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. وہ والدین کو تکنا تو حج ہے، لیکن ماں کی یا والد کی قبر کی مٹی کو تکنا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اگر والدین کی یہ عظمت ہے، یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ماں کی یہ عظمت ہے جسے حضور کے وسیلہ سے عظمت ملی ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کو تکنے سے انسان جنتی بنتا ہے. تو پھر امام الانبیاء کے روزہ کو دیکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان حضور کے روزہ انور کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. بے شک. تو آپ اس ایک حدیث مبارکہ سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس ماں کی قبر کی مٹی کی عظمت ہے، اس ماں کی اور اس والد کی عظمت کا کیا کہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں. علامہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ عظمت صحابہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں قادری صاحب، عظمت صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں اور تاریخی جملہ، اللہ ایک جملے میں یہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات کو قرآن سے سمجھو. اللہ. قرآنی شخصیات کو تاریخ سے مت سمجھو کہ تاریخ میں ان میں کے بارے میں کیا لکھا. قرآنی شخصیات کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو. قرآن نے صحابہ کا کیا تعارف کرایا؟ صحابہ کیا تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. کل وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے فائنلی فیصلہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. ان کی ڈگریاں جو قرآن نے بیان نہیں کیا، فرمایا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون. یہ صحابہ کی ڈگریاں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. ہم ویسے لفظ تو بولتے ہیں خلفائے راشدین کہ وہ ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، لیکن قرآن وہ اعزازی ہے، وہ قید اتفاقی ہے. ورنہ قرآن کو اولئک هم الراشدون، صحابہ سارے کے سارے ہی ہدایت یافتہ ہیں. اور ہمارے لیے صحابہ کو اللہ پاک نے معیار ایمان بنا دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بِهِ. فرمایا اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے حبیب کے غلاموں نے ایمان لایا، فرمایا پھر تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو گئے. اللہ. اور صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اگر کسی نے تنقید کی، اللہ پاک نے خود ان کا دفاع کیا قرآن میں. آپ دیکھیں پہلے سپارے کے آغاز میں ہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ میں جیسے میرے حبیب کے غلاموں نے ایمان لایا، تو وہ آگے صحابہ کے لیے بیوقوف کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کا دفاع اللہ پاک نے خود کیا. فرمایا خبردار بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں. صحابہ کا دفاع، تو صحابہ کی عظمت قرآن سے سمجھو. صحابہ کا دفاع سمجھنا ہے تو یہ سنت الہیہ ہے کہ صحابہ کا دفاع اللہ پاک خود قرآن میں کر رہا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن نے ڈگریاں بیان کی ہیں، جو عظمتیں بیان کی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے سمجھتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم کہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآنی شخصیات کو قرآن سے سمجھو، آسان سی بات ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت، عظمت اور جیسے محبوب کے غلام ہیں ویسے ہی ان کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق میں سے. بس آسان سے آخری دیکھیں یہ جملہ ایک شعر میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. کیا کہ میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، اللہ اکبر، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین دراج دلارے نے، کونین دراج دلارے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی، او اللہ نبی دے پیارے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی. ابو ذر ہووے سلمان ہووے، بام خالدیاں حسان ہووے، ہر ایک دے اکھ دے تارے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی. او مان تران لچاراں دا، او امت دے گناہگاراں دا، او شانہ والے سارے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی. او شانہ والے سارے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی. ناظرین میں یہاں پر لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہم بڑھتے ہیں ثنا خان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بھائی محمد عقیل مصطفی صاحب. تو جی عقیل بھائی اب ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ جی میرا گدا میرا وقتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی پیش کریں. میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام میرا منگتا، میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، یہ پیغام گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے.
پلٹ آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے کہ پھر کہیں وہ کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہر ہوں غلام سید ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب عقیل بھائی نے کلام پیش کیا، کیونکہ آسیوں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دمبر میں، آسیوں کی سیاہی کو دو ڈالے جو دمبر میں، ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینے میں، ہوتی ہے وہ رحمت کی برسات مدینے میں۔ ناظرین، MD1 ساؤنڈ کے ساتھ اپنے میزبان عمر علی قادری کو اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ نئی نشست کے ساتھ اور نئی خوشبو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔